وہ نوجوان یملیخا جو کہ کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ روئے زمین پر ایسا اب کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے چھپے تھے اور اس کو کھانا لینے گئے، بہت دیر ہو چکی تھی، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ غار میں موجود جو بقایا لوگ تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور پھر یملیخا نے کہا کہ آؤ میں تم لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو شہر کے لوگ کچھ عمائدین کو ساتھ لے کر غار کے دروازے پر پہنچے، اور جب اندر والے لوگوں نے شور و غوغا سنا تو وہ سمجھے کہ یہ گرفتار ہو گیا ہے، تو وہ اندر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ پھر یملیخا تمام لوگوں کو جب اندر لے کے آیا تو دیوار میں سے پھر وہ صندوق میں سے ان کے بارے میں تمام جو معلومات تھیں وہ سامنے آئی، جس میں ان کے نام اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعے کو اس دیوار بنانے والے شخص نے لکھ کر محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ پڑھ کر لوگوں نے شہر کے بادشاہ کو بلایا اور تمام حقائق اس کے سامنے، اور اس بادشاہ کا نام بیدروس تھا، اور بیدروس ہی ہر وقت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کچھ ایسے حالات پیدا کر کہ لوگوں کو موت کے بعد زندگی کے اوپر یقین ہو جائے۔ اور بادشاہ اللہ کا شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوبارہ زندگی سے لوگوں کے اندر اس عقیدے کو دوبارہ پھر ان لوگوں نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور بادشاہ نے پھر سے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ اندر گئے اور دوبارہ جانے کے بعد وہ سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو جو ہے نا موت سے ہمکنار کیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ اس کے آگے ایک دیوار بنوا دی، اور ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ اس سائڈ کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اور پھر باہر بادشاہ نے ایک مسجد قائم اور جس میں سال کے سال لوگ جمع ہوتے اور اس حوالے سے بات کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے ہماری ایک عجب نشانی تھی، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام ہمارے لیے آسان فرما۔ تو ان کے کانوں میں گنتی کے کئی برس ہم نے تھپکا دیے، اور جب ہم نے انہیں جگایا تو 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح اور ٹھیک بتاتا ہے؟ اور وہ کچھ تھے ان کے رب پہ ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت فرمائی۔ آیتوں میں اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان فرمایا اصحاب کہف کا، اور ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان کے نام ہیں یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دہرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام تھا قطمیر، اور ان لوگوں کے شہر کا نام تھا افسوس، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس، اور ظالم بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ اور یہ چرواہے تھے جو ساتھ ہوئے تھے۔ اور اصحاب کہف کتنے برس تک سوتے رہے؟ تو کچھ جو ہے اس کو 300 برس کہتے ہیں اور کچھ 300۔ کفار کہنے لگے کہ ہم نے 300 برس تو سنے ہیں، 309 برس ہم نے نہیں سنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال گنتے ہو، اور جب ہم اس کو قمری سالوں میں لیتے ہیں تو 9 برس جو ہیں اوپر بن جاتے ہیں۔
اور ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین کہ بے شک اللہ کریم کے بعد سب سے سچی بات، سب سے صحیح بات ہم تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ صدیاں سلا کے جگا سکتا ہے، وہ مار کے اٹھا سکتا ہے، وہ مردہ میں جان ڈال سکتا ہے، وہ جاندار کو بے جان کر سکتا ہے، اور اللہ ہے یہ سب قدرتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان قصوں سے جو اس کا اصل ہے، جو ان کی سے کوئی سبق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ جو ہے وہ ضرور اس کے میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔